نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی سیرت کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا، آپ کے کمالات کا ذکر کرنا، آپ کے معجزات کا ذکر کرنا، آپ کی خوبیوں کا ذکر کرنا، آپ کی شانوں کو بیان کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ چند صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اللہ پاک نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا فرمایا۔ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں تمہیں رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، یہاں بیٹھنے کا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یہاں اسی کام کے لیے بیٹھے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پہ شک تھا، بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی جبرائیل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ محبوب یہ جو صحابہ باہر بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں، ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ یعنی ایسا عظیم عمل ہے۔ کیا کر رہے تھے صحابہ کرام؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا ذکر، حضور کی آمد پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور میلاد منانا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات کا ذکر کیا جائے۔ آئیے میں بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے متعلق ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوں۔ شیخ محمد وائز رہاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع المعجزات میں اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک خوبصورت درخت پیدا کیا اور اس درخت کا نام شجر الیقین رکھا، شجر الیقین۔ پھر اللہ پاک نے اس درخت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھا دیا، تو طاؤس نے اس درخت پر 70,000 سال اللہ کی تسبیح بیان کی۔ پنکھا بند۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نور نے 70,000 سال اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آئینہ حیا بنا کر طاؤس کے سامنے رکھا۔ اس نور نے اپنے حسن جمال کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے جو فرض قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر طاؤس یعنی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ پاک نے رحمت کی نگاہ ڈالی، جس نے 5 سجدے بھی کیے تھے اور 70,000 سال اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، جب اللہ پاک نے اس پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی تو وہ شرم اور حیا کے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس نور کے سر مبارک کا پسینہ لے کر، یعنی اس نور کو جو پسینہ آیا، اللہ پاک نے وہ پسینہ لے کر فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ چہرہ انور کے پسینے سے عرش، کرسی، لوح، قلم، سورج، چاند، حجابات نور، کواکب اور عجائبات عالم بنائے گئے۔ اس نور کے سینہ بے کینہ کے پسینے سے انبیاء و مرسلین، علماء و کاملین، شہداء اور صالحین کو بنایا گیا۔ پشت مبارک کے پسینے سے بیت المعمور، کعبہ بیت المقدس، کعبۃ المکرمہ اور کائنات بر کی سجدہ گاہیں تخلیق کی گئیں۔ ابرو پاک کے پسینے سے مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو پیدا کیا گیا۔ اس نور کو جو پسینہ آیا، اس نور کے قدمین کے پسینے سے، یعنی پاؤں مبارک کا جو پسینہ تھا، اس پسینے کو لے کر مشرق و مغرب
شمال و جنوب معدنیات و عجائبات پیدا فرما کر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کے نور چاروں طرف دیکھو. میرے آقا کے نور کو کیا فرمایا کہ میرے محبوب کے نور چاروں طرف دیکھو. آپ نے چاروں طرف دیکھا, نور ہی نور نظر آیا. یہ جلوے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انوار کے تھے. آپ کا نور پھر اسی کیفیت میں, اس کیفیت میں 70,000 سال تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا. اللہ پاک نے تمام انبیاء کی ارواح کو جب نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے پیدا فرمایا تو تمام انبیاء کی ارواح نے بیک زبان ہو کر پتہ ہے کیا کہا؟ سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ پاک نے عقیق احمر سے قندیل بنائی اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت دنیاوی میں ڈھال کر قندیل میں رکھا. قندیل میں آپ اس طرح کھڑے رہے جس طرح نماز میں قیام ہوتا ہے, اور تمام ارواح قندیل کا, تمام ارواح اس قندیل کا طواف کرنے لگیں. روحوں کا یہ طواف جو میرے آقا کے نور کا طواف تھا یہ 1000 سال تک جاری رہا. پھر اللہ پاک نے ارواح کو حکم فرمایا میرے محبوب کو دیکھو. روحوں نے تعمیل کی, ارواح میں سے جس نے میرے آقا کے سر اقدس کی زیارت کی اللہ پاک نے دنیا کے اندر اسے سلطان اور بادشاہ بنا دیا. جنہوں نے ابرو مبارک کو دیکھا انہیں امیر عادل بنا دیا. جس نے آنکھ کو دیکھا اسے وسیع نظر بنا دیا. جس نے میرے آقا کی پیشانی کو دیکھا اسے نقاش بنا دیا. جس نے گوشت مبارک کو دیکھا وہ عوام میں مشہور ہو گیا. جس نے میرے آقا کے سینے بے کینہ کو دیکھا اللہ پاک نے اسے دانا اور احسان کرنے والا بنا دیا. جس نے ناک مبارک کو دیکھا وہ طبیب بن گیا. جس نے میرے آقا کے ہونٹ کی زیارت کی وہ وزیر بن گیا. جس نے میرے آقا کے دہن کو دیکھا اللہ نے اسے روزہ دار بنا کے پیدا کیا. جس نے میرے آقا کے دانتوں کو دیکھا وہ حسین و جمیل ہوا. جس نے میرے آقا کی زبان کو دیکھا وہ بادشاہوں کا سفیر بن گیا. جس نے میرے آقا کے حلق انور کو دیکھا اللہ پاک نے اسے واعظ, ناصح اور مؤذن بنا دیا. جس نے میرے آقا کی داڑھی مبارک کی زیارت کی اللہ پاک نے اسے مجاہد بنا دیا. جس نے میرے آقا کی گردن کو دیکھا وہ تاجر بن گیا. جس نے میرے آقا کے دستے مبارک کو دیکھا اسے اللہ نے سخی بنا دیا. جس نے میرے آقا کی انگلیوں کو دیکھا اللہ پاک نے اسے خطاط بنا دیا. جس نے میرے آقا کے شکوے انور یعنی پیٹ مبارک کی زیارت کی اللہ پاک نے اسے صابر اور قناعت والا بنا دیا. جس نے میرے آقا کے کندھوں کو دیکھا وہ عابد و زاہد بن گیا. جس نے میرے آقا کے پاؤں کو دیکھا اس وقت اللہ پاک نے دنیا کے اندر اسے مہاجر فی سبیل اللہ بنا دیا. جس نے میرے آقا کے ناخن مبارک کو اس وقت دیکھ لیا وہ قاضی, مفتی یا جج بن گیا. لیکن جن روحوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں اللہ نے فرمایا تھا روحوں کو کہ میرے نبی کے نور کی زیارت کرو. جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ یا یہودی بن گئے یا نصرانی بن گئے یا مجوسی بن گئے یا فرائنہ بن گئے. حقیقت حال کو اللہ ہی جانتا ہے. کائنات بننے سے پہلے ہی اللہ پاک کائنات کو اپنے محبوب کے نور کی خیرات بانٹ چکا تھا. جس کو جو ملا, سرداری ملی, بادشاہت ملی, وزارت ملی, عقل ملی, دولت ملی, جو جس کو ملا, اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ پاک نے سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ عطا فرمایا. کیونکہ اللہ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو ہی پیدا کیا ہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری. میرے آقا نے فرمایا کہ کائنات کی سب سے پہلی چیز جو میرے رب نے پیدا کی ہے وہ اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. اور یہ حدیث پاک بے شمار تفسیروں میں, تفسیر نشاپوری میں, تفسیر روح البیان میں, فتاوی فیض الرسول میں, تفسیر رائس البیان میں, تفسیر حسینی میں, زرقانی شریف میں, مدارج النبوہ میں, بے شمار کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. یعنی سینکڑوں حوالے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
پھر شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن جدوں میرے نبی دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ چھڈیا ختم مرسلاں دا، مٹی آدم دی اجے نہ گوئی ہوئی سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، مواہب اللدنیہ میں، شرح مواہب میں، مدارج النبوہ میں، تاریخ الخمیس میں، سیرت حلبیہ میں، مطالع المسرات میں، حجت اللہ علی العالمین میں، دلائل النبوہ میں، بے شمار کتابوں میں، اور امام بخاری کے استاد عبد الرزاق نے اسے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں لکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی، مجھے بتائیے کہ خالق کائنات نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے میرے آقا نے فرمایا کیا جابر، بے شک میرے رب نے ساری مخلوق میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا وہ دورہ کرتا رہا، ابھی کائنات نہیں بنی، میرے آقا کا نور دورہ کرتا رہا جہاں میرے رب نے چاہا۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن اور آدمی کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا جب تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کیے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پہلے سے فرشتگان حاملین عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ کو پیدا کیا، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے بہشت و دوزخ، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ لمبی حدیث پاک ہے کہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے محبوب کے اسی نور سے پیدا فرمایا۔ علامہ محقق عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی یہ حدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں، بے شک ہر چیز کو اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے پیدا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، مواہب اللدنیہ میں، زرقانی شریف میں، جواہر البحار میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام، میرے آقا نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح کی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں جن میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ساری کائنات میں سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے، روح البیان میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو نہیں پتا کہ عمر کتنی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک نوری ستارہ، نوری تارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، یعنی 70,000 سال گزرنے کے بعد وہ تارہ ایک دفعہ چمکتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس ستارے کو
72,000 دفعہ طلوع ہوتے دیکھا ہے. یعنی میری عمر کتنی ہے کہ 70,000 سال کے بعد وہ تارا طلوع ہوتا ہے, میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب, اے جبریل اللہ کی قسم جس ستارے کی زیارت تو نے 72,000 مرتبہ کی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ تیرے سامنے بیٹھا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. بعض علماء نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے امامہ شریف سرکا کر پیچھے کر کے سر مبارک دکھایا جبرائیل امین کو اور پوچھا کہ جبرائیل دیکھو یہی وہ نور ہے جس کی تم 72,000 بار زیارت کر چکے ہو. تو جبرائیل امین نے عرض کیا حضور ہاں یہی وہ نور ہے جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے, میں اسے 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں. صاحب معرج النبوہ نے بڑی پیاری حدیث پاک نقل کی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اللہ پاک نے مجھے خلعت وجود عطا فرمایا, یعنی جس دن مجھے بنایا تو مجھے 18,000 سال عرش مجید یعنی اپنے عرش کے نیچے ساکن ہونے کا حکم دیا. یعنی اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بنایا اور بنانے کے بعد انہیں 18,000 سال اپنے عرش کے نیچے ساکن رکھا. پھر میرے رب نے مجھے 18,000 سال بعد پوچھا, میرے رب نے فرمایا کہ من خلقک, جبریل تجھے کس نے پیدا کیا؟ میں نے عرض کی اے پروردگار مجھے میرے رب واحد قہار عزیز جبار فی اللیل والنہار میرے رب نے پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَبْدِ الذَّلِيلِ الْخَاضِعِ الْمِنْكَارِ, یعنی جبرائیل امین نے عاجزی کی کہ میں ذلیل و عاجز بندہ اور تو میرا رب واحد قہار عزیز جبار ہے. کہتے ہیں یہ کلام کرنے کے بعد 18,000 سال پھر خاموشی رہی. پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے 18,000 سال رہا. پھر 18,000 سال گزرنے کے بعد فرمایا من خلقک ومن انا, اے جبریل تجھے کس نے پیدا کیا اور میں کون ہوں؟ میں نے کہا اے پروردگار انت خالقی و رازقی و محیی و ممیتی و وارثی وانا عبد الضعیف المسکین المستقین. میں نے عرض کی کہ پروردگار تو میرا خالق, تو میرا رازق, تو مجھے پیدا کرنے والا, تو مجھے مارنے والا, تو میرا وارث ہے, اور میں تیرا ضعیف بندہ, مسکین بندہ اور عاجز بندہ ہوں. کہتے ہیں پھر 18,000 سال خاموشی رہی. مجھے پھر خطاب سے نہ نوازا گیا. پھر اللہ پاک کا کرم ہوا, 18,000 سال کے بعد پھر خطاب ہوا. پھر پوچھا گیا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے عرض کی انت اللہ الخالق الباری وَأَنَا الْعَبْدُ الْعَانِدُ الْخَاضِعُ الْخَاشِعُ. میں نے عرض کی پروردگار تو میرا رب خالق باری ہے, میں تیرا گناہگار عاجز خاضع خاشع بندہ ہوں. پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل تم نے صحیح کہا. اتنا کلام کرنے کے بعد جبرائیل کہتے ہیں میں نے جرأت کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ, میں نے جرأت کی, اللہ پاک سے کلام کرنے کی جرأت کی. میں نے عرض کیا اللہ مجھے پیدا کرنے سے پہلے تو نے کوئی اور مخلوق بھی پیدا کی ہے؟ یعنی کائنات میں تو نے مجھے ہی پیدا کیا ہے یا مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ مجھے حکم ہوا سامنے دیکھو. میں نے سامنے دیکھا تو اس نور کے دائیں بائیں شمال جنوب 4 حالے دیکھے. میں نے دریافت کیا کہ یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ اس نور کی روشنی سے میری آنکھیں چندیائی جا رہی ہیں. تو فرمایا کہ یہ نور اس کا ہے جس کی خاطر میں نے تجھے پیدا فرمایا ہے, جس کی خاطر میں نے تمام فرشتوں کو پیدا کیا, جس کی خاطر میں ساری مخلوق کو پیدا کروں گا. اس کے وجود گرامی کو ان سب پر معزز بناؤں گا. عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, دوزخ,
اسی ہستی کے طفیل وجود میں آئیں گی. پھر میرے رب نے فرمایا حبیبی و صفی و نبی و سیرتی و خلاقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا صفی ہے، میرا نبی ہے. میں نے دریافت کیا یا اللہ یہ تو تیرے نبی کا نور ہے، اس نور کے ارد گرد 4 نور اور بھی ہیں، یہ کون سے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے نبی کے ارد گرد جو 4 نور ہیں یہ میرے نبی کے وزیر ابو بکر صدیق، مشیر عمر بن خطاب، آپ کے حبیب عثمان بن عفان، اور آپ کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ کا نور ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور ایک اور کتاب میں اس حدیث پاک کو جہاں نقل کیا گیا وہاں حضرت علی کی جگہ حضرت عثمان کا نام ہے کہ پیچھے حضرت عثمان تھے اور سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جبریل امین کہتے ہیں میں نے دریافت کیا اللہ یہ 5 افراد کتنے برگزیدہ ہیں جن کا نور تو نے میرے نور سے پہلے پیدا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے دوست ہوں گے، جو ان کو دوست رکھے گا میں اسے دوست رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں ان سے دشمنی کروں گا، اور ان کے دوستوں کا دوست بنوں گا اور ان کے دشمنوں کا دشمن بنوں گا. اور اے جبرائیل جو ان سے پیار کرے گا انہیں اپنی رضا کی دولت بھی دوں گا، اپنا قرب بھی دوں گا، اور انہیں جنت میں داخل بھی فرماؤں گا. اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ میرے قہر میں مبتلا ہو کر جہنم کی آگ میں جا کے جلے گا. سبحان اللہ. نور نبی دا اوس ویلے دا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چن نہ تارے، اجے آن زمان بھی نہیں سی، لوح قلم نہ عرش نہ کرسی، اجے کون مکان بھی نہیں سی، آزم آدم حوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی. بس احد سی یا پھر احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا. بس احد سی یا احمد سی، ایک کل پسارا کل بنے. اس قدر اس طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ساری کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور آپ غور کریں اللہ پاک نے پھر اپنے نبی کے نور کو پیدا بھی کیا اور اللہ پاک نے عظمتوں کو اجاگر بھی کیا. اللہ پاک نے فرشتوں کے درمیان اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان بھی فرمایا. کتنی پیاری بات ہے کہ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر کے سنت بنا دیا ہمارے لیے بھی کہ محبوب کی شان کو بیان کرنا یہ میرے رب کی سنت مبارکہ ہے، یہ میرے رب کا طریقہ ہے. یعنی میں اور آپ اگر اپنے نبی کی شان بیان کریں، عظمت بیان کریں، نعت پڑھیں، ذکر کریں، ذکر سنیں، حضور کی سیرت کا بیان کریں، حضور کی ولادت کا بیان کریں، حضور کے معجزات کا بیان کریں، میرے آقا کی کوئی بھی شان بیان کریں، آپ کی سخاوت بیان کریں، آپ کی قناعت بیان کریں، آپ کی صورت بیان کریں، آپ کی سیرت بیان کریں، آپ کی آل کا ذکر کریں، آپ کے اصحاب کا ذکر کریں، آپ کے نور کا ذکر کریں، آپ کے بشر ہونے کا ذکر کریں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کر رہے ہیں اب اپنے رب کائنات کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اپنے رب کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی خود شان بیان فرمائی ہے. اور یہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. آپ قرآن کے پارے پڑھ کے دیکھیں، ہر پارے میں ہر سورت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان نظر آئے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ قرآن میں کئی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کی، لوگوں نے اللہ کے نبی پر اعتراض کیا، اللہ کے نبی کی شان کو گھٹانا چاہا، تو میرے رب نے اپنے محبوب کو جواب نہیں دینے دیا کہ تم جواب دو، بلکہ رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کے ان کا جواب ارشاد فرمایا. جب لوگوں نے رائنا کہا اور کہنے لگے کہ رائنا پر بات چلی تو میرے آقا نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ خبردار آج کے بعد میرے محبوب کو رائنا کوئی نہ کہے. یہ قرآن کی آیت ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد محبوب کو رائنا نہیں کہنا۔ جب یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ دین اپنا لے کر آ گئے ہو، قبلہ ہمارا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ اپنا ہونا چاہیے۔ میرے نبی کے دل میں خیال آیا، خالق کے کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، تیری خواہش کو جان لیا، آپ کی تمنا کو جان لیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ یہی ہے، جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر اپنا قبلہ بنا لیجئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر ہی قبلہ بنا لیجئے، جدھر آپ کی مرضی ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب نے اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، وہی آنا بند ہو گئی، پورا مہینہ وہی نہ آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دل مبارک غمگین ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اب جبرائیل امین نہیں آئیں گے۔ خالق کے کائنات نے جبرائیل امین کو سورہ دحا دے کر بھیجا، وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا۔ اے محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے اور تیری زلفوں کی قسم ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ تیرا رب تو ہر لمحے میں تیری شان بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تو تجھے اتنا دے گا کہ تو خود راضی ہو کے کہے گا کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، جب لوگوں نے کہا کہ محمد کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اب اس کا ذکر کون کرے گا، نسل کیسے چلے گی، معاذ اللہ انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے۔ رب کائنات نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، محبوب کے دل مبارک پر جب گراں گزرا، خالق کے کائنات نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب تیرا دشمن بکواس کرتا ہے، ابتر تو نہیں ہوگا، میں اسے ابتر کر کے ماروں گا، اور تجھے اللہ نے خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ ذکر تیرا ہی باقی رہے گا، چرچا تیرا ہی باقی رہے گا۔ ان کے بیٹے 6 ہیں، 4 ہیں، سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ان کا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ کائنات رہنے تک اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کو باقی رکھے گا۔ قرآن میں بھی ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان کو ایسے ہی بیان کیا ہے، کوئی حد نہیں رکھی، بے حد بے حساب اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے۔ قرآن ہے، حدیث پاک ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے درر العظیم فی مولد الکریم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، تو ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تیرا نام تو آدم ہے، لیکن ہم نے آپ کی کنیت ابو محمد رکھی ہے۔ کنیت یعنی کسی کے بیٹے پر بھی کنیت رکھی جاتی ہے نا، بیٹی پر بھی رکھی جاتی ہے، کہ جو آپ کے بیٹے کا نام ہے، کسی کے بیٹے کا نام اگر زید ہے تو اس کی کنیت ابو زید رکھ دی جاتی ہے، بیٹے کا نام ابراہیم ہے تو کنیت ابو ابراہیم رکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی کنیت ابو محمد رکھی ہے۔ عرض کی یا اللہ اس کی حکمت کیا ہے، کیا حکمت ہے کہ میری کنیت ابو محمد رکھی ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ اپنے سر کو اٹھائیے۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو پردہ عرش میں نور محمدی کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ عرض کیا پروردگار یہ نور کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تیری ذریت اور تیری اولاد میں سے ایک عظیم نبی کا نور ہے، جس کا نام میں نے آسمانوں میں احمد رکھا ہے اور زمین میں اس کا نام محمد رکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا لولا لما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضا، اے آدم یاد رکھنا اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا جس نور کی آپ نے زیارت کی ہے، اگر اس نور کو پیدا نہ کرتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا،
میں آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، میں زمین کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور اسی روایت کی ایک تائید میں امام حاکم نے جو روایت کی ہے وہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت آدم نے عرش پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا، وہاں لکھا تھا محمد یا احمد۔ تو پوچھا اے پروردگار یہ کون ہے، یہ نام کس کا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، ملا علی قاری نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے یہ پیغام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا محمد لولاک ما خلقت الجنہ ولولاک ما خلقت النار، وفی روایت ابن عساکر لولاک ما خلقت الدنیا۔ میرا رب فرماتا ہے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں جنت نہ بناتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا دوزخ نہ بناتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ فرماتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اس طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق فخلقت محمدا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا کیا شانیں بیان کریں۔ میلاد بھی اسی کو کہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا، حضور کے معجزات کا ذکر کرنا، پیدائش کے وقت جو خوشیاں کائنات کو اللہ پاک نے عطا فرمائیں ان کا ذکر کرنا۔ تو ہم بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بڑی بے چینی سی دل میں ہوتی ہے، دن تھوڑے رہ گئے نا، انشاءاللہ کچھ دنوں بعد اعلان ہوگا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ مومنوں کے دلوں میں خوشی داخل ہو جائے گی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا مہینہ ہے نا۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی کے بچے کی برتھ ڈے ہو، کسی کے بیٹے کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہو، کسی کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہو، کسی کا کوئی ویزا لگ گیا ہو، تو جو تاریخ قریب آتی ہے خوشی کے دن کی تو خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے، بندے کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں کہ کب وہ خوشی کا دن آئے گا کہ میں خوشی مناؤں۔ میری زندگی میں وہ دن آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ماری نہ چاہوں میں۔ خوشی اتنی چڑھتی ہے بندے کو، جتنا جس سے بندہ زیادہ پیار کرتا ہے اس کی متعلقہ خوشی کا اتنا ہی زیادہ شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا، جو ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے، جو ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث نے سمجھایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیار ہمیں اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے گھر بار، ہمارا کاروبار، یہ سب بعد میں ہے۔ بیٹے کی خوشی بعد میں، بیٹے کی شادی کی خوشی بعد میں، بیٹی کی خوشی بعد میں، ویزے لگنے کی خوشیاں بعد میں، کاروبار بعد میں۔ سب سے بڑی خوشی ایک مومن کے لیے، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا دن آ رہا ہے، خوشی کا دن آ رہا ہے۔ اور ہر خوشی سے بڑھ کر اس خوشی کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانا ہے۔ آپ نے یہ لفظ یاد رکھیے گا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانا ہے۔ آپ نے، ہم نے شریعت کو کراس نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے کسی کو پریشان نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کے راستے بند نہیں کرنے، ہم نے گلیوں میں توڑ پھوڑ کر کے بانس گاڑ کر گلیوں کا نقصان نہیں کرنا۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی منانی ہے
اور اس خوشی میں پیارے آقا کی امت کو راحت پہنچانی ہے، سکون پہنچانا ہے، لوگوں کی پریشانیاں ختم کرنی ہے۔ اللہ توفیق دے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کی خوشی اس طرح بھی منائی جا سکتی ہے، راشن خریدیں، کسی غریب کے گھر میں دے کے آئے کہ یہ میرے آقا کی ولادت کی خوشی میں تمہیں دے رہا ہوں، میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں لوگوں کو راحت پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی سجانا ہے انشاءاللہ، اپنے گھر پہ لائٹیں بھی لگانی ہیں، اللہ توفیق دے تو 12 جھنڈے لگائیں، 14 لگائیں، 26 لگائیں، نہیں تو ایک تو لگائیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہو تو میرا سارا گھر جگمگ جگمگ کر رہا ہو، میرے آقا کی ولادت کی خوشی ہے تو پھر میرا گھر کیوں نہ سجے۔ ہر گھر میں یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول میں پتہ چلے کہ مسلمانوں کے گھروں میں چراغاں ہو رہا ہے، جھنڈے لگ رہے ہیں، کوئی پوچھے ہوا کیا ہے؟ بھائی انہیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی مہینے میں ملی تھی، انہی دنوں میں ملی تھی، وہ کھانا جو ہم نے زندگی میں سب سے اچھے پروگرام پہ پکایا تھا، آقا کے میلاد پہ اس سے بھی اچھا کھانا پکائیں، اس سے بھی اچھے طریقے سے پکائیں، گھر خوشبودار کریں، اللہ توفیق دے تو نیا لباس سلوائیں، نیا لباس پہنیں، کوئی پوچھے کیا ہے، ہم کہیں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کی خوشی ہے، میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہو، میری بیٹی کی برتھ ڈے ہو، میرے بیٹے کی خوشی ہو، میں کپڑے بھی نئے، گھڑی بھی نئی، جوتے بھی نئے، لباس بھی نیا، گھر بھی سج دج گیا، میرے آقا کی میلاد کی خوشی ہے تو میں کچھ نہ کروں، اللہ جتنی توفیق دے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، انہوں نے کہتے تھے ہر سال میں میلاد مناتا تھا، ایک سال تنگ دستی تھی، کچھ نہ ملا، دل میں ملال تھا، کیا کروں، میں نے بنے ہوئے چنے لیے، آگے رکھے، میلاد پڑھا، پیارے آقا کی بارگاہ میں ثنا خوانی کی، بچوں کو بانٹ دیے، دل بڑا رنجیدہ تھا کہ اے عبد الرحیم اس دفعہ کچھ نہیں کر سکا، نہ دیگیں، نہ لنگر، نہ سجاوٹیں، اس بات تو غربت نے مار ہی دیا، میلاد بھی نہیں منانے دیا۔ کہتے ہیں رات میں سویا، میری قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، ساری زندگی جس آقا کا میلاد مناتا تھا اس آقا نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اپنا دیدار کروایا، میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے میرے وہی بنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے قبول کر لیے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، میرے آقا غلامہ دا دل ویکھ دے، دل سے آقا کے میلاد کی خوشی کرنی ہے، گھر سجانا ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، ایک لائٹ کی توفیق ہے ایک ہی لگا دیں، ایک جھنڈے کی توفیق ہے لیکن لگائیں ضرور، یکم ربیع الاول سے پہلے تیاری کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے مہینے کے صدقے عافیت مقدر کرے، عافیت مقدر کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔